احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتوں کے تعارف کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو آگے ہمیں نظر آ رہی ہے سورۃ علم نشرح۔ سورہ علم نشرح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تفسیر خازن۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے 3 نام ہیں: سورہ شرح، سورہ انشراح، سورہ علم نشرح، اور یہ تینوں نام اس صورت کی پہلی آیت سے ہی مل جاتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون دیکھیں تو اس میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کلام کیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی خاطر ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت اور علم و حکمت کے لیے آپ کے سینہ اقدس کو کشادہ اور وسیع کر دیا ہے، اور شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر آپ کے اوپر سے امت کے غموں کا، امت کے گناہوں کے غم کا وہ بوجھ بھی دور کر دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی، اور آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ مصائب اور مشکلات کے بعد آسانیاں عطا کرنے کا وعدہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے لیے دعا کرنے اور اللہ رب العالمین پر توکل کرتے رہنے کا حکم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ مبارکہ، جس کی یہ 8 آیتیں مبارکہ ہیں، 445 صفحات پر مشتمل ایک تفسیر لکھی ہے، جس کا عربی میں نام ہے الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرح، اور اردو میں اس کا نام انوار جمال مصطفیٰ ہے۔ 8 آیات پر مشتمل اس صورت کی 445 صفحات پر پھیلی ہوئی اس تفسیر کو پڑھ کر قرآن پاک کی جامعیت کا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ علم نشرح، سورہ علم نشرح کی اپنے سے ماقبل سورت والضحیٰ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے وہ نعمتیں بیان فرمائیں جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ اگلی صورت سورۃ التین، سورہ تین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تفسیر خازن۔ اس میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں۔ اس کی والتین نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ انجیر کو عربی میں التین کہتے ہیں، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے انجیر کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ والتین ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز میں حضور نبی علیہ السلام کو والتین والزیتون کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز کے ساتھ قرات کرتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔ بخاری شریف۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان اور اس کے عقیدے سے متعلق کلام کیا گیا ہے، اور مزید یہ بھی مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ابتدا میں اللہ رب العالمین نے انجیر، زیتون، مبارک پہاڑ طور سینا اور امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آدمی نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کی تو اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو واحد معبود مانا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا، بے حد و حساب اور لامحدود ثواب ہے۔ اس صورت کے آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب اور جزا کا انکار کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ علم نشرح کے ساتھ والتین کی مناسبت کیا ہے تو سورہ والتین کی اپنے سے ماقبل صورت علم نشرح کی مناسبت یہ ہے کہ سورہ علم نشرح میں تخلیق اور خلق کے اعتبار سے سب سے کامل انسان کی شخصیت اور سیرت مبارکہ بیان کی گئی، اور اس صورت میں نوع انسانی کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور نبی علیہ السلام کی شانوں کو اپنے اندر سمونے کی اور پھر ان شانوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں
صراط مستقیم پر رکھتے ہوئے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور پھر اس پر دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب